بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم عید الاضحیٰ کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب ہم عید کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ صحابہ کے پاس گوشت تھا، تو حضور نے پوچھا کہ بھئی یہ کہاں سے آیا؟ تو ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ قد ذبحت قبل ان یفرغ من صلاتہ، عید کی نماز ابھی ادا نہیں ہوئی تھی اور فلاں آدمی نے اپنی قربانی ذبح کر دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ من کان ذبح قبل ان یصلی او نصلی فلیذبح مکانہ اخری، اور فرمایا کہ جس آدمی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا اسے چاہیے کہ وہ اپنی جگہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا وقت کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم شہر میں ہیں جہاں عید کی نمازیں ہوتی ہیں تو پورے شہر میں کہیں پر بھی کسی ایک جگہ اگر عید کی نماز ہو گئی تو جانور کو ہم ذبح کر سکتے ہیں۔ عموماً اشراق کا وقت ختم ہوتے ہی، جیسے اشراق کا وقت شروع ہوتے ہی، مکروہ وقت جب ختم ہوتا ہے، اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے تو بعض جگہوں میں عید کی نماز ہو جاتی ہے، تو احتیاطاً اس کے 10-15 منٹ کے بعد ہم اپنا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر ہم کسی دیہات وغیرہ میں ہیں جہاں عید کی نمازیں نہیں ہوتی تو وہاں صبح فجر کے بعد ہی ذبح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح جو شخص خود تو شہر میں موجود ہے لیکن اس نے اپنا جانور کسی دیہات میں بھیجا ہے، عموماً لوگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ پھر وہ عید کا انتظار کریں، وہ جانور وہاں کے حساب سے، اس وقت کے حساب سے اس کو ذبح کر سکتے ہیں۔ البتہ اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو لوگ باہر کے دوسرے ممالک میں رہتے ہیں اور وہاں سے وہ پیسے بھیجتے ہیں پاکستان میں یا اپنے اپنے ممالک میں کہ بھئی ہماری قربانی وہاں کر دی جائے، تو ان کی قربانی کے لیے پھر یہ اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ان کی وہاں پر عید کا دن ہو، ان کا عید کا دن ہوگا تو پھر قربانی ہوگی۔ مثلا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جن کا عید کا دن ہم سے کافی 10-12-15 گھنٹے کے بعد شروع ہوتا ہے، ہم ان سے پہلے آگے ہیں پاکستان میں، تو پھر ہم احتیاطاً یہ کریں کہ دوسرے دن ان کو قربانی کریں۔ یہاں کا دوسرا دن ہوگا تو وہاں ان کا پہلا دن ہو جائے گا۔ اگر ہم نے یہاں پہلے دن اور صبح اول وقت میں قربانی کر دی تو وہاں عید کا دن ابھی شروع ہی نہیں ہوا ہوتا، اس لیے پھر ان کی قربانی خراب ہو جائے گی، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ قربانی کا جانور خریدا ہے لیکن اب اس میں دوسروں کو شریک کرنا چاہتا ہوں تو کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا؟ قربانی کا جانور اگر آپ نے خرید لیا اور آپ صاحب نصاب تھے، قربانیاں پر واجب تھی، آپ نے زائد جانور خرید لیا، آپ کے 2 حصے 3 حصے تھے، تو آپ بعد میں کسی کو شریک کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، افضل تو نہیں ہے لیکن کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ صاحب حیثیت نہیں تھے، صاحب نصاب نہیں تھے اور آپ نے قربانی کا جانور پورا خرید لیا ہے تو اب آپ اس میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے، پورا آپ کو ذبح کرنا پڑے گا۔ یہ ایک سوال ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں لیکن میرے والدین صاحب نصاب نہیں ہیں، تو میں ان کی طرف سے قربانی کروں یا اپنی کروں؟ نہیں، آپ پہلے اپنی قربانی کریں گے، پھر اگر آپ اپنے والدین کی طرف سے حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، پہلے اپنی کرنی پڑے گی۔ قربانی کا جانور خرید لیا ہے، کیا اسے فروخت کرنا جائز ہے؟ اگر قربانی کا جانور خرید لیا قربانی کی نیت سے، اب اسے بیچنا مناسب نہیں ہے، فروخت کرنا۔ لیکن اگر کسی نے بیچ دیا، فروخت کر دیا، تو جو دوسرا جانور خریدیں گے وہ لازماً اتنے ہی پیسوں کا ہو جتنے میں یہ بکا ہے، یا کم از کم اس سے زیادہ ہو، یا کم از کم اتنے پیسوں کا، اس سے کم کا نہیں خریدیں گے۔ دوسرا، قربانی کے جانور کے عمر اگر پوری ہو مگر دانت نہ ہوں تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں، بعض اوقات جانور کے دانت جو ہے وہ دیر سے نکلتے ہیں، عمر پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص کا خود کا پالتو جانور ہے، خود اس نے پالا ہے خرید کر، اور اسے پتہ ہے کہ اس کی عمر ہو چکی ہے، بکرا ہے تو 1 سال کا، گائے ہے تو 2 سال کی، تو پھر اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ جو بیپاری ہوتے ہیں ان کی باتوں پر اعتماد کرنے سے پہلے آدمی خود تحقیق کر لے، کسی سمجھدار آدمی کو دکھا دے۔ دانت نہیں ہے تو کوئی دانت تو ایک علامت ہے، عمر پوری ہے، قمری حساب سے اس کے 2 سال ہو گئے ہیں تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ بیچنے والے تھوڑا جھوٹ کا بھی سہارا لے کر اور اس طرح کے جانور بیچ دیتے ہیں کہ جو عمر کے لحاظ سے کم ہوتے ہیں، اس لیے
خیال رکھنا چاہیے، کسی سمجھدار آدمی کو دکھا کر پھر خریدنا چاہیے۔ خواتین کے پاس سونا بھی ہوتا ہے تو قربانی کیا وہ خود کریں گے یا ان کے شوہر ان کی طرف سے قربانی کریں؟ دیکھیں، اگر شوہر ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، البتہ ان کو بتانا ضروری ہے، لیکن خود قربانی اس پر ہی واجب ہے، خواتین پر جن کے پاس سونا اور چیزیں موجود ہیں۔